ایک شخص نے ایک مکان اپنے بیٹے کو دیا اور ایک اپنی بیٹی کو دیا، باقی بچوں کو نہیں دیا، کیا اب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اب کیسے تقسیم کی جائیداد ہو جائے گی؟ کچھ بچا ہے، اول تو ایک لڑکے کو دینا ایک لڑکی کو دینا یہ ظلم ہے، البتہ اگر وہ راضی ہیں، دوسری بیٹیوں بیٹوں کو اللہ نے بہت کچھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح دوسروں کو محروم کرنا یہ غلط ہے۔ اب بچوں کے لیے نیک بختی ہوگی کہ سب مال کو اکٹھا کر کے تمام بچیوں کی اس میں کا حصہ رکھیں، لڑکیوں کا آدھا، لڑکوں کا 2 حصہ، لڑکیوں کا 1 اور لڑکوں کا 2 حصہ، یعنی اگر 2 لڑکے ہیں تو 4 حصہ کریں اور 2 لڑکیاں ہیں تو 6 حصہ کریں، 1 حصہ لڑکیوں کا اور 2 حصے لڑکوں کے۔ مرنے کے بعد اپنے باپ کو آزاد کریں، اور اگر کہیں نہیں ہمارے باپ دے کے گئے ہم نہیں اس کو دیں گے تو گناہ گار خود ہوں گے، اور باپ تو گئے بیچارے، اللہ ان کو معاف کرے، وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ اس وجہ سے دنیا 4 دن کی حرام کھا کر کے آدمی کو نہ صحت رہ جائے گی، نہ علم رہ جائے گا، نہ بچے رہ جائیں گے، سب ضائع ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہاں قرآن میں لکھا ہے نا شیخ نے بولا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے ایسے، کیا لکھا ہے؟ کہ قسم کرنا کہ سب کو برابر دو، برابر کا معنی برابر دینے کا ہے۔ نہیں، برابر نہیں ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کا حکم ہے تمہارے اولاد کے بارے میں، وراثت جو لیں گے تو مردوں کے لیے لڑکے جو ہیں ان کے 2 حصے، لڑکیوں کے 1 حصے، اور اسی طرح اگر زندگی ہی میں سب کو بانٹ دینا چاہتا ہے تو اسی وراثت کے قانون کے تحت بانٹ کر کے سب کو دے دے۔ ہبہ بھی نہیں جائز نہیں ہے کسی ایک کے لیے، وہ ظلم ہے، پیارے رسول نے فرمایا وہ ظلم ہے۔ ہم اس ظلم، حضرت نعمان بن بشیر کے باپ آئے، وہ ماں دوسری تھیں ان کی، کچھ ان کو کہا کہ دے دو ہمارے بیٹے کو، تو ایک باغیچہ دے دیا، ایک غلام دیا، روایت میں آتا ہے، تو کہا کہ نہیں پیارے رسول کو گواہ کر لو اس پر ورنہ لوگ لڑیں گے۔ گئے پیارے رسول کے پاس تو پیارے رسول نے فرمایا دوسرے بچوں کو بھی سب دیا ہے تم نے اس طرح کا ایک غلام؟ کہا نہیں، کہا تو ہم اس ظلم پہ گواہ نہیں ہو سکتے ہیں، انی لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے۔